بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ہمارے ساتھ فاروق موین صاحب ہیں. فاروق موین صاحب سے ہم آج بات کریں گے انٹرنیشنل پالیٹکس پہ. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو ہم نے انسانی حقوق کے سلسلے میں بھارت کی دوغلی پالیسی پہ بات کی تھی، اقوام متحدہ کے اجلاس جو ہو رہا ہے، کونسل کا جو اجلاس ہو رہا ہے، اس سلسلے میں آگے کیا پیش رفت ہوئی، اس سلسلے میں ہم فاروق موین صاحب سے بات کریں گے. فاروق موین صاحب ذرا بتائیں کہ یہ جو کونسل کا اجلاس ہے اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ یہ جو دوغلی پالیسی ہے بھارت کی، اس سلسلے میں ذرا کچھ ڈیٹیل بتائیں ہمیں کچھ. شکریہ عاطف صاحب. جیسے کہ آپ نے مہربانی کی تھی پچھلے پروگرام میں، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کا اجلاس ہوا ہے جی 4 روز پہلے جنیوا میں، جس میں اقوام متحدہ کے جو ممبر ممالک ہیں ان کی تقریباً 2 درجن 25 لوگوں نے 1 منٹ کے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا. جو عالمی سطح کے ایکسپرٹ ہیں انسانی حقوق کے، ان کو بھی بلایا گیا تھا، اور یہ تقریباً 3 گھنٹے کا اجلاس تھا. اور اس کی ابتدائی رپورٹ میں یہ پریس میں، میڈیا میں عام چیز آ گئی ہے. امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی اور لاتعداد ملکوں کے جو نمائندے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ بھارت میں مذہبی بنیاد کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں. دوسرا، اقلیتوں کے ساتھ یعنی مسلمان، کرسچن اور نچلی ذات کے دالت، ان کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے. بھارت میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، یعنی بولنے کی آزادی نہیں ہے غیر ہندوؤں کو، اور ان کے اوپر آزادی نہیں ہے بولنے کی. نہ وہ کوئی ٹی وی چینل پہ بول سکتے ہیں، نہ وہ کوئی عام جلسوں میں خطاب کر سکتے ہیں. اور ان کو خصوصی طور پہ یہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے جو ممبر ممالک کے مندوبین شریک ہوئے جنیوا میں، انہوں نے کہا کہ جی ہندوستان میں پریس کی آزادی نہیں ہے، وہاں پر صحافیوں کو اور انسانی حقوق کے علمبردار جو ہے مرد اور عورت، ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. کچھ لوگوں کو انسانی حقوق کے علمبردار جو ہے بھارت میں، ان کو غیر ملک نہیں جانے دیا جاتا. کوئی ان کو امریکہ، برطانیہ یا یورپ کے کوئی ملک یا اور کہیں کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے بلایا جاتا ہے، ان کو دہلی کے ہوائی اڈے، بمبئی کے ہوائی اڈے پہ روک لیا جاتا ہے کہ آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں. ستم ظریفی سب سے زیادہ جو مصیبت کی وہ یہ ہے، بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ کشمیر میں صحافی اور فوٹوگرافر، عورت اور مرد، ان کو دہلی کے ہوائی اڈے پہ روکا گیا کہ وہ اپنے جو کام کرتے ہیں، بھارت کے مظالم مقبوضہ کشمیر میں دکھائے انہوں نے اور تحریر بھی کی ہے، ان کو دہلی کے ہوائی اڈے پہ جانے سے امریکہ روک دیا گیا. کوئی وجوہات نہیں، کوئی پتہ نہیں، آپ نہیں جا سکتے، آپ نہیں جا سکتی، آپ نہیں جا سکتے. دیکھیے، جو میں اس موضوع کے اوپر جو خصوصی طور پہ کئی ملکوں کے مندوبین نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کے اجلاس میں یہ کہا ہے، یہ ساری دنیا میں یہ بھارت کی بدنامی ہوئی ہے. ایک خاتون ہے جی بلقیس بانو، وہ بھارت کی ریاست ہے جی گجرات، جی وہاں کی رہنے والی ہے. ان کے ساتھ 8 ہندوؤں نے زیادتی کی تھی. میرے اور لفظ منہ سے بولتے ہوئے شرم آتی ہے جی. آپ مجھے بتائیے 10 سے 11 سال پہلے کی یہ وقوع ہے جی، اور حال ہی میں چند ہفتے پہلے ان کو چھوٹی عدالت سے اور بڑی عدالت سے سزائیں ہوئی ہیں، مطلب وہ مجرم ہیں، اور ان کو جو ہے گجرات کی حکومت نے رہا کر دیا، جو سزا یافتہ مجرم ہیں. اور اس میں کہتے ہیں جی کہ مرکزی حکومت یعنی انتہا پسند بھارتی جنتا پارٹی کی جو حکومت ہے دہلی میں، جس کے سربراہ وزیر اعظم نریندر مودی صاحب ہیں، انہوں نے مشورہ دیا گجرات کی حکومت کو 8 ہندو
جنہوں نے اس مسلمان عورت بلقیس بانو کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو رہا کر دیا جائے، اور وہ رہا ہو گئے جی۔ آپ یہ بتائیے کیا مستقبل ہے مسلمانوں کا، خصوصی طور پہ عورتوں کا، جن کی عزت لوٹی جاتی ہے؟ یہ ڈیموکریسی، جمہوریت اب جو ہے بڑی معیشت میں اعلیٰ درجے کے ملک بن جائے گا 2027 میں۔ یہ سب سے بڑا دنیا کے ساتھ فراڈ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ظلم کیا جا رہا ہے کہ یہ جولائی کے مہینے کی بات ہے جی، اگست کے مہینے کی بات ہے، ان کے احمد آباد میں اور دوسرے شہر جو ہے بھارت کے، وہاں پر گھر اڑا دیے بلڈوزر سے کہ یہ غیر قانونی مکان ہے۔ وہ عورت اور مرد جو مالک ہے اس گھر کے، وہ کاغذات لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ معاف کر دو، یہ کاغذات ہیں، ہم اس مکانوں کے مالک ہیں۔ ان کا ہمیں نہیں پتہ، ہمیں آرڈر ہے بلڈوز چڑھا دو، اور وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیسی جمہوریت ہے، کیسے انسانی حقوق ہے؟ یہ سارے ثبوت کے ساتھ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں یہ ثبوت کے ساتھ پیش کیے گئے، اور وہاں پر وہ بول رہے ہیں بھارت کے سالیسیٹر جنرل مہتا صاحب جو بھارت کی نمائندگی کر رہے تھے، بھارت کے وزارت خارجہ کے سیکریٹری بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے تھے۔ اور یہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ وہ لوگوں نے ایک منٹ کے بیان میں یہ ساری تفصیلات بتائی ہیں کہ کس طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کرسچنوں کے ساتھ، اور نچلی ذات کے لوگ جو ہیں۔ اور ان سے کہا کہ مذہبی آزادی ہونی چاہیے، بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، میڈیا جو ہے بھارت کا، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، ریڈیو ہو، اخبارات ہو، اس میں آزادی ہونی چاہیے۔ جو این جی اوز اور انسانی حقوق کے لیے تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ کام کریں اپنا، ان کے اوپر ظلم و ستم اور پابندیاں نہیں لگائی جائیں۔ یہ اتنا اہم اجلاس تھا جس کی یہ ابتدائی رپورٹ کے سلسلے میں میں نے آپ کو بتایا۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بہت اچھا بتایا، خاص طور پہ یہ جو انسانی حقوق کے خلاف ورزی بھارت میں ہو رہی ہے اقلیتوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر میں جو اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جو اقوام متحدہ میں جو یہ کونسل کا جو رپورٹ، آخری حتمی جو رپورٹ آئے گی، اس سلسلے میں ذرا بتائیں یہ کب تک آ رہی ہے، اور اس کا کیا مضمرات ہوں گے، اور آگے اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ آیا اس پہ کوئی بھارت میں اس کا کوئی اثر ہوگا؟ یہ ذرا اس سلسلے میں بتائیں۔ شکریہ عاطف صاحب۔ لیکن جو یہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل ہوتی ہے، اس کے ہر 4 سال کے بعد ایک ریویو، جائزہ لیا جاتا ہے مختلف اقوام متحدہ کے جو ممبر ممالک ہیں ان میں انسانی حقوق کے سلسلے میں۔ تو جو یہ اجلاس ہوا ہے جنیوا میں، یہ بڑا اہم اجلاس تھا جی، اور 3 گھنٹے تک اقوام متحدہ کے ممبر ممالک کے مندوبین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ کس طرح بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس میں اقلیتوں کے ساتھ، یعنی مسلمان، کرسچن اور نچلی ذات کے دالت جو ہیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ہمارے جو بھی ہندوستان میں ہو رہا ہے، آسام میں، مغربی بنگال میں، گجرات میں، دوسرے تیسرے ملکوں میں، صوبوں میں، جو سب سے زیادہ ہمارے لیے وہ ہے، وہ 33 سال ہو گئے مقبوضہ کشمیر میں جس طرح 8 لاکھ سے زیادہ بھارت کی قابض فوج ہے، اور اس میں جو ہے آئین کا آرٹیکل 370 وہ منسوخ کر دیا بھارت نے، نریندر مودی انتہا پسند بھارتی جنتا پارٹی نے۔ اور وہ کس کی طرف دیکھے ہیں آپ مقبوضہ کشمیر کے لوگ؟ ہمارے پاس تو جو یہ ہے کہ پاکستان اور دوسرے اسلامی ملک مل کے جو اسلامی تنظیم کی آرگنائزیشن ہے OIC، اس کا اجلاس وقتاً فوقتاً سال میں بلاتے ہیں، اور جو اپنے خیالات ہوتے ہیں ظلم و ستم مقبوضہ کشمیر جو بھارتی فوجیں کر رہی ہیں اس کے بارے میں آگہی کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل ہے، اس میں خالی مقبوضہ کشمیر نہیں، پورے بھارت میں جو اقلیتوں کے ساتھ، اقلیت میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ہندو آتا ہے جی، بھارتی جنتا پارٹی، RSS اور VHP جو انتہا پسند تنظیمیں جو ان کو اقتدار میں لے کے آئی ہے نریندر مودی صاحب کی جماعت کو، تو جو وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں 20 کروڑ مسلمان،
12-13 करोड़ क्रिश्चियन होंगे, और दलित का तो उसको ये भी नहीं पूरे देते वो आदाद शुमार के कितने हैं निचली ज़ात के दलित। तो ये मजमूई तौर पे इस तरीके से जुल्म व सितम के साथ उनके पास रोज़गार के मौके बंद हैं। जो भी आला किस्म के तजारती या अच्छे ओहदे होते हैं हुकूमती या सूबाई रियासती हुकूमत, वो हिंदू वाता वाले फैसला करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनका मुसलमानों का, क्रिश्चियन का, दलित का माली तौर पे, कारोबारी तौर पे, मुलाजमत के तौर पे भारत में कोई मुस्तकबिल नहीं है। और ये जो है डंडोरा पीटते हैं हम सेकुलर डेमोक्रेसी, सेकुलर डेमोक्रेसी नहीं है भारत। ये हिंदू आता है, सिर्फ हिंदू हिंदू हिंदू, और हिंदू भी आला ज़ात पात के, जिनको वो समझते हैं कि आला ज़ात पात। हिंदू कोई मज़हब ऐसा नहीं है कि जिसके लिए दुनिया में ढंडोरा पीटा जाए। उसमें ज़ात पात का होता है कि मैं आली ज़ात का हूँ, आप निचली ज़ात के हैं। तो इस सिलसिले में कैसे आप कह देंगे कि जी बहुत बड़ी जमहूरियत है और ये है और वो और बहुत बड़ी मईशत बनने वाली है। ये दुनिया के सामने अगले हफ्ते है जी, ये अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल की रिपोर्ट आ जाएगी। उसमें जो है आलमी जो हमारे लोग बाग हैं जिनका इंसानी हकूक़ से ताल्लुक़ है, वो इसके ऊपर पढ़ने के बाद मैं समझता हूँ अपने अपने ममालिक में हर तरीके से उसको उजागर करें, ताकि दुनिया को हक़ाइक़ मज़ीद अच्छे तरीके से मालूम हो इंसानी हकूक़ के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल की तरफ से, ताकि पता चले कि जी हक़ाइक़ क्या, ये हवा में नहीं कोई झूठी खबरें चला रहे, ये हक़ाइक़ की बुनियाद पे बात होगी। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फ़ैसला किया अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की काउंसिल ने कि इतना 3 घंटे से ज़्यादा भारत के इंसानी हकूक़ के सिलसिले में इजलास किया जिनेवा में, और उसके अच्छे मुस्बत अतरास निकलेंगे जब इनकी मुकम्मल आखिरी रिपोर्ट आ जाएगी अगले हफ्ते। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। नाज़रीन, आपने देखा फ़ारूक साहब ने कितनी अच्छी डिटेल में हमें अक़वाम मुत्तहिदा में जो ये कौंसल का इजलास हो रहा है उस सिलसिले में डिटेल बताई, और भारत की दोगली पॉलिसी के सिलसिले में भी बताया, और वो भारत अक़लियती लोगों के साथ क्या क्या जुल्म कर रहा है, ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के साथ, और मकबूजा कश्मीर में जितने हमारे जमात के नुमाइंदे हैं उनको भी नज़रबंद किया हुआ है। नाज़रीन, आज के लिए इतना काफ़ी। मुझे फ़ारूक मोइन साहब को और मेरे कैमरामैन लियाक़तुल्लाह ख़ान को इजाज़त दें, इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप इस तज़िये को का फ़ीडबैक दें ताकि हम बेहतर से बेहतर अपने प्रोग्राम को करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।